اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ الحمدللہ روزانہ اس چینل پر ایک سبق اپلوڈ کر دیا جاتا ہے جس میں حرف بحرف سکھایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج ستمبر کی 2 تاریخ 2024 ہے، تو آج سورۃ المزمل کا تیسرا پارٹ ہم سیکھیں گے۔ 29ویں سپارے میں ہمارا سبق ہے، 29 سپارہ ہے اور سورت نمبر 73 ہے۔ اس کے 2 پارٹ ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تیسرا پارٹ سیکھیں گے اور سورۃ المزمل کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ نون کے اوپر 3 دندانے ہیں، جس کے اوپر بھی 3 دندانے آ جائیں تو یہ جو 3 دندانے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں اور اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ تو اس نون کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور غنہ بھی ساتھ میں کیا جائے گا۔ ان ربک، ربک، اس میں بھی با کے اوپر تشدید ہے تو با کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ربک یعلم انک، انک تقوم، قاف یہ گرین بلکہ سوری یہ ریڈ ہے تو اس کو موٹا کریں گے۔ تقوم ادنا، اد دال کو ظاہر کریں گے، ادنا من ثلثی اللیل۔ اس میں 4 حرف ہیں، ایک سا ہے اس کے اوپر پیش، درمیان میں لام ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے، پھر تیسرے نمبر پر سا ہے اس کے اوپر زبر ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ یا ہے جس کے نیچے زیر ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ثلثی اللیل، یا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اللیل من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ۔ ان کو تھوڑا سا کھینچیں گے، ایک ایک الف کی لمٹ میں کھینچیں گے، اس کو، اس ہا کو اور اسی طرح اس ہا کو ایک الف کی لمٹ میں کھینچیں گے۔ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَ، یہ بڑی طا ہے اور اس کے اوپر بڑی مد ہے تو اس کو طا کو موٹا کریں گے اور اس کو تھوڑا زیادہ کھینچیں گے۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ، یہ بولتا ہے اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے، تا میم 2 پیش، تم میم زیر می، تم می، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نون لام زبر نل، لام زبر ل، نل رین۔ وطائفۃ من الذین معک، معک، میم کے بعد آئین ہے اور آئین کے بعد کاف ہے، میم کے اوپر بھی زبر، آئین کے اوپر بھی زبر ہے اور یہ جو کاف ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن یہاں پر یہ چھوٹا سا طا آپ کو دکھ رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ یہاں پر آپ اسٹاپ کریں۔ جب اسٹاپ کریں گے تو پھر یہ جو کاف کے اوپر زبر ہے وہ کاف کے اوپر زبر نہیں پڑی جائے گی، اس کو جزم کے ساتھ پڑھیں گے، معک، اس طرح معک، یاد رکھنا۔ اب پوری میں یہاں تک جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ، واو کے بعد یہ لفظ اللہ ہے تو لفظ اللہ کو موٹا کریں گے، واللہ یقدی، قاف کو موٹا کریں گے، قاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ درمیان میں یہ جو الف ہے یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ یقدر اللیل والنہار
والنہار، واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے، والنہار، واللہ یقدر اللیل والنہار، علم الن، حمزہ کے بعد نون نہیں پڑھیں گے کیونکہ حمزہ کے بعد نون ہے اور نون کے اوپر جزم ہے، اور اس کے بعد لام ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، تو ہم جزم والے حرف کو چھوڑ کر تشدید والے حرف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ کے بعد یہ جو حمزہ ہے اس کے بعد ڈائریکٹ لام کو پڑھا جائے گا ایسے، علم الن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا، فا کو قاف کے ساتھ ملائیں گے، فا قاف زبر فق، را زبر را، حمزہ واو پیش او، فقرؤوا ما تیسر، پہلے تا ہے، درمیان میں یا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر سین ہے، اور پھر آخر میں چوتھے نمبر پر را ہے، تو پہلے تا کو پڑھیں گے، پھر یا پڑھیں گے، تیا، پھر سین پڑھیں گے سا، پھر را کو پڑھیں گے را، تو پورا جو ہے لفظ کیسے ملائیں گے؟ تیسر، سین کے اوپر تشدید ہے، اس وجہ سے سین کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، تیسر من القرآن، منل، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نون لام زبر نل، من القرآن، علم ان سیکون منکم، دو میم ہے کاف کے بعد، پہلا میم چھوڑ دیں گے، دوسرے میم کو پڑھیں گے، منکم مرضا، وآخرون، یہ چھوٹا سا لام اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر آپ وقف نہ کریں تو بہتر ہے، اسٹاپ نہ کریں تو بہتر ہے، مرضا کو آگے ملا کر پڑھیں، یوں مرضا وآخرون، اس طرح، ٹھیک ہے؟ وآخرون یضربون فل، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، فا کے ساتھ یہ جو یا ملی ہوئی ہے یہ یا نہیں پڑھی جائے گی، اس کے بعد یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ جو مڑا ہوا ہے اس طرح یہ حمزہ ہے، حمزہ کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، فل ارض یبتغون من فضل اللہ، فضل اللہ، دو لام ہے، ایک یہ لام جس کے نیچے زیر ہے، دوسرا لفظ اللہ کا لام ہے، لفظ اللہ کا لام ہے، اور لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، کیسے؟ فضل اللہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الحمد للہ، لام کو، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ میں بھی باریک پڑھتے ہیں، اور الحمد للہ میں بھی باریک پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی باریک پڑھیں گے، فضل اللہ وآخرون، یہاں پر اسٹاپ نہیں کریں گے، فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، یہاں پر اسٹاپ کریں، سبیل اللہ، تو اس کو بھی باریک پڑھیں گے، علم ان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ
وَأَقِي قاف کے بعد یا ہے، وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ ملا کر پڑھیں گے تو میم کے بعد جو واو ہے یہ نہیں پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، دوسرا الف بھی نہیں پڑھیں گے، پھر یہ لام بھی نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ میم کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، مُصَّلَاةَ، ٹھیک ہے۔ اگر اسٹاپ کریں تو پھر تو پڑھیں گے واو کو، کیسے؟ اقیمو، اسٹاپ کریں گے تو اقیمو پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے تو پھر اقیموا الصلاۃ، صاد کے بعد لام ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد واو ہے، واو نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں صلوات، تو یہ پڑھنا بالکل غلط ہے، صلوات نہیں ہے، یہ لفظ ہے صلاۃ۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اس میں بھی تا کو، یہ جو تا ہے اس تا کو ڈائریکٹ زا کے ساتھ ملائیں گے، تا زا پیش تز زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، اس میں بھی یہ واو نہیں پڑھیں گے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، اس میں بھی ضاد کے بعد واو نہیں پڑھیں گے، اسٹاپ کریں گے پھر پڑھیں گے اقرضوا، ملا کر پڑھیں گے تو ضاد کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قَرْضًا حَسَنًا، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا، قاف کے بعد دال ہے اور دال کے اوپر تشدید ہے، تین دندانے، جہاں پر بھی تین دندانے آ جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید، قاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے، تقدموا، لئن، لام زیر لی، حمزہ نون زبر ان، لأنفسکم من، کاف کے بعد دو میم ہے، یہ گرین آپ کو دو حروف نظر آ رہے ہیں، دونوں میم ہے، ایک یہ میم دوسرا یہ میم ہے، اس میم کے اوپر جزم ہے اور اس میم کے اوپر تشدید ہے، تو جزم والا حرف چھوڑ دیں گے، اس میم کو چھوڑ کر اس میم کو پڑھیں گے، تو یہ جو کاف ہے نا اس کاف کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، انفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا، را کو واو کے ساتھ ملائیں گے، خیرا و اعظم، حمزہ کو عین کے ساتھ، اعظم اجرا، ٹھیک ہے۔ پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وس، واو کو سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف نہیں پڑھیں گے، واو سین زبر وس، تا غین زبر تغ، فا زیر فی، را کے بعد واو ہے لیکن را کو اگلے صفحے پر لفظ اللہ ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے تو پھر یہ واو نہیں پڑھیں گے، کیسے؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ہاں کے پر زبر ہے، اسٹاپ کریں گے تو جزم پڑھیں گے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ان اللہ، نون کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، لفظ اللہ کو بھی سختی کے ساتھ پڑھیں گے، ان اللہ غفور الرحیم، غفور، دو راہیں، ایک راہ کے اوپر تنوین دو پیش ہے، دوسرا جو راہ ہے اس کے اوپر تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے، تو اس راہ کو، پہلی جو راہ ہے اس کو دوسری راہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، الرحیم، غفور الرحیم، ٹھیک ہے، سمجھ میں آگئی نا بات؟ ان اللہ غفور الرحیم۔ الحمدللہ ہماری سورۃ المزمل آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ اس کی خوب مشق کریں، بار بار سنیں، پڑھیں اور گھر میں اس کی تلاوت بھی جو نا کہ وہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو چلائیں تاکہ گھر میں برکات ہوں اور گھر میں جو پریشانیاں ہیں، بے برکتی ہے،
اثرات ہوں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے اللہ رب العالمین ختم فرما دیں گے۔ کل کی ویڈیو میں سورۃ المدثر سیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔